المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک سرجہاد بھی، اللہ تعالیٰ کا بے پایان لطف و احسان کہ اس نے بن مانگے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم بندے خدا کے بھی ہیں، غلام مصطفیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ اظہار تشکر کریں چشتی، قادری، سہروردی، اویسی، نظامی، طرطوسی، ہاشمی، صابری، کلیلی، علوی، وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ بعد میں ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم بندے خدا کے بھی ہیں، غلام مصطفیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں۔ اور یہ خاص اللہ نے قسم ازل ہی سے ہم پہ خاص کرم فرمایا۔ کفر کے چہرے پہ زوال آیا، کرم رب ذوالجلال آیا، پھر آمنہ کا لال آیا۔ تو آمنہ کا لال آیا تو پھر ہم اس کی امت کے حصے میں آئے گی، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک مبارک ہو آپ کو۔ اور ماشاءاللہ یہ آج دوسرا روزہ ہے اور دونوں روزے ہی بڑے ٹھنڈے ہیں ماشاءاللہ۔ کیوں جی؟ الحمدللہ یہ اللہ کا مہمان آیا ہوا ہے، یقین کریں اس میں اس کی بڑی بہاریں ہیں اور اللہ کا بڑا خاص کرم ہے، بڑا فضل ہے الحمدللہ کہ یہ اللہ کا مہمان تشریف لایا ہوا ہے۔ اللہ کا بولے مہمان تشریف لایا ہوا ہے۔ آؤ قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے سورہ دہر سے آیت پڑھی ہوئی، یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ جو کھانا دیتے ہیں، طعام دیتے ہیں، لنگر دیتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے پیچھے، اللہ کی محبت کے پیچھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینوں، مسکینوں کو، وَیتیموں، یتیموں کو، وَأَسِیرًا، اور قیدیوں کو۔ اور اگلی آیت کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی سے کوئی اجر نہیں لیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آئیے اللہ کی محبت ہے کیا؟ اللہ کی محبت یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرے سے کوئی سوال کرے کہ مجھے کوئی کپڑے دیں تو میں وہ کپڑے دوں جو میرے استعمال کے نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ بولے یہ اللہ کی محبت ہے، بولے ذرا یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کی محبت ہرگز نہیں ہے کہ میں وہ چیز اللہ کی راہ میں دوں جو میرے استعمال میں نہیں ہے۔ بولے ذرا جو میرے استعمال میں نہیں ہے وہ چیز میں اللہ کی راہ میں دوں تو اللہ تعالیٰ کو وہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم ہرگز نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ بولے وہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ بھائیوں مال ہو تو مال دینا چاہیے، دیتے بھی ہیں لوگ، کچھ دکھلاوا کرتے ہیں، لائن میں کھڑا کر کے غرباء و مساکین و یتیماں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں، بہت زیادہ طریقے ہیں۔ مسجد کے لیے میں اعلان کر سکتا ہوں کہ حضرات مسجد میں لینٹر ڈلنا ہے، مسجد کے لیے بل چاہیے، مسجد کے لیے کوئی انتظامات کرنے ہیں، مدارس کے لیے اعلان کر سکتے ہیں، لیکن انسانیت کے لیے کھڑے ہو کے اعلان کرنا جائز نہیں ہے کہ فلاں بندہ یہ کھڑا ہے، یہ بڑا غریب ہے، اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند نہیں ہے کہ تشہیر کی جائے، جیسے آج کل بڑی بڑی ملوں والے لوگوں کو باہر کھڑا کر کے کہتے ہیں تذلیل ہو رہی ہے جی، کوئی پیسے بانٹ رہا ہے، کوئی لوگوں کو چاول آٹا دے رہا ہے اور اس کی تذلیل ہو رہی ہے جس کا حساب کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی نیکیاں ہرگز قبول نہیں ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر اور دریا میں ڈال، اب لوگ کہتے ہیں نیکی کر اور اخبار میں سٹو، کیا کرو بولو۔ اور اب تو عجیب ماحول بن گیا ہے، بندہ گرتا بعد میں ہے اور اس کی سیلفی پہلے بن جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، اٹھانے والے کم ہوتے ہیں، فوٹو لینے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہماری ٹک ٹاک ہی بن جائے، چلے میت کے اوپر کھڑے ہو کے کیوں نہ بن جائے۔ تو عجیب معاملہ الٹا سسٹم چل رہا ہے۔ آؤ اللہ کی محبت ہے کیا؟ بولے اللہ کی محبت ہے کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کیا ہے؟ مال ہو تو دیتے ہیں لوگ، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اللہ کی محبت کے پیچھے تو لوگ جان دے دیتے ہیں۔ بولے ذرا اللہ کی محبت کے پیچھے تو لوگ، کیا صحابہ نے جانیں نہیں دی ہے نا؟ بولے تو جان کس نے دی ہے؟ میرے اللہ نے۔ سب بولیں ذرا کس نے دی ہے؟
میرے اللہ نے، میں کل ایک بھائی کو کہہ رہا تھا، میں ادھر وزیر آبادی کل میں مغرب کے ٹائم بیان کر رہا تھا، تو میں کہہ رہا تھا بھائی آپ خود 2-3 کروڑ کے ہیں، آپ خود تیرا وجود 2-3 کروڑ کا ہے۔ وہ کہنے لگے کر سب کیسے؟ میں نے کہا آپ کا دل جو ہے یہ اللہ نے کتنا فری میں دیا ہوا ہے، یہ اللہ نے کتنا فری میں دیا ہوا ہے، یہ سارا وجود، یہ جگر، یہ گردے، یہ آنکھیں، یہ نظام، یہ سارا کس نے دیا ہے؟ بولے میرے اللہ نے۔ تو وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی محبت کے پیچھے اپنی جانیں قربان کر دی؟ کیا کیا؟ بولے مال تو ایک طرف رہ گیا نا، مال ہو تو لوگ دے دیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جان بھی دے دی۔ بولے ذرا، اللہ کی راہ میں جان بھی دے دی، اور جان دے کے کہا جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بولے ذرا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت جن لوگوں کو ہے نا، وہ اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ بولیں کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، حوض کوثر کو دیکھا نہیں، پرسرات کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، حور و غلمان کو دیکھا نہیں۔ ہم یؤمنون بالغیب ہے۔ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دکیا نوز بلائنڈ فیتھ ہے، آدھی تقلید کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہمیں ہمارا اللہ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ بولیں ذرا، کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ آؤ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا۔ وہ بڑے اللہ کے برگزیدہ تھے، اور کچھ علماء کہتے ہیں اب بھی موجود ہیں، ولی اللہ ہیں وہ، کچھ کہتے ہیں نبی ہیں، اختلاف ہے ان میں۔ تو خضر علیہ السلام سے ایک بندے نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ کیا کرو؟ بولے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اس ویلے میرے دامن میں کچھ بھی نہیں، جیبیں خالی ہیں، پھر کبھی آنا۔ تو اس نے کہا نہیں حضور مجھے دو، مجھے اللہ کے نام پہ دو۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا مجھے اللہ کے نام پہ دو، تو خضر علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کا تو نام ہی بہت بڑا ہے، میری کیا اوقات ہے، تو ایسا کر، وہاں اس ویلے غلام بکتے تھے، غلام بکتے تھے منڈیوں میں، آپ نے فرمایا تو مجھے بیچ ڈال اور اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اپنی ضرورت، یہ اللہ سے محبت، یہ اللہ سے پیار، اور کتنا بڑا قیمتی بندہ بیچ رہا ہے، اور اس بندے نے آپ کو 400 میں بیچا۔ کتنے میں؟ بولے 400 درہم میں بیچا۔ تو جس نے خریدا اس کو نہیں پتا کہ یہ خضر علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ نہ پا سکے، تو بڑے حضرت خضر علیہ السلام سے وہ کام لیتا رہا، چارہ ڈلواتا رہا، بکریوں کا کام کرواتا رہا، جتنے کام تھے سارے کروائے۔ تو ایک دن کہنے لگا مالک مکان کہ تم کوئی بلڈنگ بھی بنا، بلڈنگ لین کا کام بھی جانتے ہو؟ جی ہاں جی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں مٹیریل لے کے آتا ہوں بازار سے، ایک بلڈنگ تیار کرنی ہے۔ تو جب وہ مالک واپس آیا تو مکان تیار ہوا، اور یہ میں کتاب کا پڑھا لکھا واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو آگے حیران ہو کے کہتا ہے جگہ بھی میری ہے، لوکیشن بھی وہی ہے، تو مکان اتنی جلدی کیسے تیار ہو گیا؟ یہ یوں ہی سمجھیے جیسے عاصم بن برقیات قرآن میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم آنکھ بند کرو، حضرت آنکھ کھولو گے تخت آپ کے سامنے ہوگا، تخت آپ کے ہے نا۔ قرآن میں وہ واقعہ حضرت عاصم بن برقیات کا، بلقیس کا، سلیمان علیہ السلام کا، اسی طرح کچھ یہ کرامت ہوئی۔ تو بندہ کہتا ہے تم بتاؤ جن ہو کہ انسان ہو، اتنی جلدی میں امپاسبل میٹیریل، اتنی جلدی بلڈنگ تیار نہیں ہوتی۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے میں رب کا بندہ ہوں۔ میں بولے ذرا، اب رب کے بندے کا تعارف کم ہو گیا ہے، اب بندے کہتے ہیں کتنے بندے ہو؟ کس کے بندے ہو؟ پی ٹی آئی کے بندے ہو کہ نون لیگ کے بندے ہو کہ پی پی کے بندے ہو؟ کس کے بندے ہو؟ حکومت کے بندے ہو کہ کس کے بندے ہو؟ عجیب معاملہ ہے، ابھی بھی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بولے ذرا، ہم اللہ کا بندہ ہونے کی بہت بڑا اعزاز ہے، ہم اللہ کے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ کہنے لگا تو جن تو نہیں؟ اس نے کہا جن نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بولے میں رب کا بندہ ہوں۔ اس نے کہا پھر ایسا کر، تجھے اللہ کا واسطہ اصل حقیقت بتا تو ہے کون ہے؟ بولے ذرا اصل حقیقت بتا تو ہے کون؟ تو خضر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ تو آپ نے کہا اگر تم اللہ کا نام دے کے کہتا ہے نا تو سن، پھر مجھے لوگ خضر کہتے ہیں۔ بولے ذرا مجھے لوگ، تو بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کے معافیاں مانگے، کہتا حضور بے ادبیاں معاف کرنا، میں تو بکریاں چرواتا رہا، چارہ ڈلواتا رہا، تو وہ صاحب حال ہے جن کو موسیٰ علیہ السلام بھی نہ سمجھ پا سکے۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے بھائی تیرا اس میں کوئی قصور نہیں، ہم اللہ کے نام پہ بکے ہیں۔ بولے ذرا ہم اللہ کے نام پہ، بولے ذرا ہم اللہ کے نام پہ بکے ہیں۔ آؤ آج کے جمعے میں تھوڑی سی ہمیں پہچان تو پیدا ہونا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ سے کتنی محبت کرنی ہے، اس کے رسول سے کتنی محبت کرنی ہے۔ ذرا درود پاک پڑھیں۔
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ دا قرآن پڑھے مولوی ہوئی کہ اونچا بولو، نیمہ بولو، ہاتھ اونچے رکھو، اونچا رکھو، تو وہ تو کوئی کام نہ ہویا۔ کیا خیال ہے؟ میں ایک جگہ پڑھن گیا تھے، میں بڑے نے کہا جی اونچا بولو تے تسی بھی بولو تے پڑھ لیو تسی بھی بولو تے ایک نڈا جا سیاںا بندہ نا بول کے کہنا مولوی صاحب جی اساں ہی بولنا سی تے تانوں گالی بلایا ہے، دل کردا تے کہو نہیں، دل کردا تے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اینا ترجمہ ذرا سوکی انداز میں کر لئیے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی تھوڑا تھوڑا پڑھو جان دے دی۔ حضرت صاحب آلو بڑی بارش ہو رہی باہر ماشاءاللہ، اللہ دی رحمت ہو رہی ہے، اللہ دی رحمت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کتنا ٹھنڈا روزہ ہو گیا ہے۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے بھئی میں اللہ کے نام پہ بے گیا ہوں، بولیں ذرا کس کے نام پہ بے گیا ہوں؟ میں اللہ نے نام دے بے گیا ہوں۔ قل ان صلاتی، اللہ کہہ رہے ہیں میرے سونے نبی نہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہو، بے شک میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی میری قربانی، ومحیای اور میرا زندہ رہنا، ومماتی للہ رب العالمین۔ کہ سونیا تو زیر اشار فرما رہے ہو، بے شک ساڈا تیری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا اس دنیا کو جانا، سارا کچھ اللہ واسطے، سارا کچھ بولو سارا کچھ اللہ واسطے۔ کہ پھر کہو نہ ذرا جان دے دی ہوئی اسی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ اور آؤ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ جو کھانا دیتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کے پیچھے، بولے اللہ کی محبت کے پیچھے۔ آؤ اللہ کی محبت ہے کیا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے نماز میں تصنع ہو، بناوٹ ہو، ریاکاری ہو، تو ہماری تو نمازی عجیب قسم کی ہے۔ تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی بولے کون؟ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اللہ کی محبت ہے کہ اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک سوالی نے سوال کیا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے، سوالی نے سوال کیا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے؟ تو مسجد نبی میں سب سے آبا خاموش تھے، تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی مولا علی نماز پڑھ رہے، مولا علی دے ہاتھ میں جگ بڑی قیمتی انگوٹھی جنہوں ہیرے لگے ہوئے رہے، مولا علی پیچھے ہاتھ کر دے رہے، سوالی نو کہنے رہے اشارہ کر کے سوالیہ اتار لے۔ جب سوالی نے انگوٹھی اتار لئیے تو جبریل اللہ دا قرآن لگے آگے، جب سوالی نے بحالت نماز انگوٹھی اتاری جبریل قرآن لے کے آگے فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ایسا بھی معاملہ نہیں کہ حضرت علی کی نماز میں تو جہی کا شکار ہوتی تھی، وہ تو تیری میری نماز ہے نا، کہ ہم نماز میں بھی حساب کر رہے ہوتے ہیں کتنا پرافٹ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اور دکان پہ کتنے لگے، وہاں کتنے لگے تھی، بولی وہی چیزیں نماز ہو یاد آ جانی ہے۔ حضرت علی کی نماز ہے، بولو یہ مولا علی کی نماز ہے۔ علی نماز پڑھ رہے، سوال کر رہے ہے کوئی جڑا اللہ دے نام دے رہے ہوئے انہوں کہنے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ
مسکینا و یتیما و یسیرا. قیمتی روٹی ہیرے والی روٹی حضرت علی دوران نماز مولا علی کہہ رہے اے پچھوں اتار لے. سوالی نہیں کہہ رہے اللہ دے نام دے منگن والے آ بولو ذرا اے اللہ دے نام دے منگن والے آ. میں کہنا ہے ترجمہ نہیں کر کے کیوں نہ کر لئیے کہ کیا پیش کروں اللہ, کیا پیش اللہ کا نام ہو. اللہ روزہ رکھے اللہ واسطے, نماز پڑھ دیو اللہ واسطے, حج کر دیو اللہ واسطے, ذکر کر دیو اللہ واسطے, زکات دے دیو اللہ واسطے. اللہ واسطے کر کے ذرا پڑھو ہاں. کیا پیش کروں اللہ, کیا پیش, کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی. حضرت علی نے اشارہ کیتا انگوٹھی اتار لے. انگوٹھی جب سوالی نے انگوٹھی اتاری تو جبریل وحی لے کے نازل ہو گئے. بولو حضرت جبریل وحی لے کے آگئے. عرض کی تو سونا اے جڑی علی نے دوران نماز سخاوت کی تھی نا, اللہ دی محبت بچے کی تھی, محبت بچے. بولو اللہ دی محبت بچے. اللہ تعالیٰ قرآن لے کے آگئے, جبریل اللہ دی طرف قرآن لے کے آگئے. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ بھی ولی ہے, انما اللہ بھی ولی ہے اور اس کا رسول بھی مددگار ہے اور مومن بھی مددگار ہے. اور وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے, وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے. بولے ذرا وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے. اس سے مراد مولا علی ہیں. انما ولیکم اللہ, اللہ بھی تمہارا ولی ہے, والرسول, اور رسول بھی تمہارا ولی ہے, والذین آمنوا, اور وہ جو ایمان والے ہیں اور وہ بھی تمہارے دوست ہیں, مددگار ہیں. اور یقیمون الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ ہم راکعون, چاہے وہ رکوع کی حالت میں کیوں نہ ہو. بولے ذرا چاہے وہ رکوع کی حالت میں. مولا علی صابر کر یہ رہیں گے جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق. ایک دن حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑی دعوت کرنا چاہتا ہوں. مولا علی حضرت عثمان غنی بڑے امیر صحابی سن. بولو بڑے امیر صحابی. انہوں نے کہا میں تھوڑی دعوت کرنا چاہتا ہوں. دعوت عجیب انداز ہے, عجیب محبت صحابہ نو میرے نبی نال. جب میرے نبی اپنے آستانہ دیا تو نکلے نا, اور حضور دا مزاج سی ساریاں دی دعوت قبول فرما دے, ماڑیاں دی بھی تے تگڑیاں دی بھی تے چنگیاں دی بھی. تے تو سب ویکھیا نا بڑے مولوی تے بڑے پیر ماڑے لوکاں ذرا گھٹ آندے نے. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, تجربہ بھی ہے, اسی بلا کے ویکھیا بھی. کہندے نے بندے بابا ہوں گے پیسے کنے دیو گے, سون اچھا لگا ہوئے گا, 4-5 ڈیمانڈاں ہوندیاں نے چنگے پیر تے چنگے مولوی دیاں. تے میں کہو نہ کمیاں پڑھ دیو, نبی دیاں گلاں سونے نبی دیاں سنا دیو. حضور تے سارے عمل جاندے سی. بولو ذرا حضور تے سارے عمل جاندے سی. محبت نہ بولو ذرا حضور تے. حضرت عثمان غنی دا بڑا عجیب انداز ہے, بڑے عجیب انداز ہے. محمد دا بھی بڑا عجیب انداز ہے. جب حضور اذان عالیہ تو نکلے نے حضرت عثمان غنی ایک ایک قدم کن رہے, جتنے میرے نبی دا قدم لگ رہے نا اٹھ ایک نشانی لا دے رہے, پھر حضور دا قدم لگ رہا, پھر نشانی لگ رہا. حضور فرماتے عثمان کہہ رہے, عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے لیے نصیب تساں ساڑھے گھر آئے ہو. بولو ذرا تساں ساڑھے گھر آئے ہو. یا رسول اللہ میں تمہارے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں, ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں. غلام پتہ کس
نوکر لوگ مالک نے خریدے ہوتے تھے. جیسے فار مثال میں ہوں تو مجھے کو بندہ پیسے دے کے خرید لے کہ اب یہ میری ملکیت ہے, یہ میرا نوکر ہے, ساری زندگی ملکیت ہے, اس میں غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہوتی. اور یوں سمجھے کہ کسی کی قید سے اس کو رہا کرانا ہے. حضرت عثمان غنی میرے نبی کے ہر قدم کو گر رہے, ہر قدم کو گر رہے, اور حضور کا جو ہی قدم لگتا ہے عثمان غنی دائیں قدم کو بھی لکھ لیتے ہیں, باؤں کو بھی. جتنا حضور قدم چلے گنتے گئے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا گھر آ گیا. بولے ذرا, حضرت عثمان غنی کا عجیب انداز ہے محبت کا. تو حضرت علی بھی اس دعوت میں شامل ہے, مولا علی بھی اس دعوت میں. گھر آئے تو تھوڑے سے پریشان ہوئے. وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے, اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کے امتحان لیے. بولے ہم نے ان کے دلوں کے, تمہیں کیا پتا میرے دل میں کیا ہے, میں کتنا مطلبی ہوں, کتنا لالچی ہوں, کتنا میں غرض ہوں, کتنا مطلبی ہوں, آپ کو کیا, آپ کیا گیس کر سکتے ہو. تو جن کے دلوں کے امتحان اللہ نے لیے ہوں, بولے ذرا جن کے دلوں کے امتحان ہیں اللہ نے لیے ہوں. مولا علی تھوڑے پریشان ہوئے نا, تو فاطمہ طیبہ طاہرہ کہنے لگی علی کیوں پریشان ہے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے, اور اچھی بیوی کا پتہ اس ویلے چلتا ہے جب مرد کے پاس پیسے نہ ہوں, کما کے نہ لائے, تو جب اس کی تھیلی پہ رکھے جائیں, اس کو طرح طرح کے پھل لا کے دیے جائیں, اس کو زیور دیے جائیں, اس کو کپڑے دیے جائیں, تو پھر وہ آپ کی تھوڑی سی خدمت کر دے تو پھر کون سی بڑی بات ہے. آج جتنی ہم بیویوں کی خدمت کرتے ہیں اتنی کبھی ماؤں کی بھی کی ہوتی نا تو ہم سارے جنتی ہوتے. میں آپ کو فکر کہہ رہا ہوں, پھر نخرے اس کے بھی پورے نہیں ہوتے, لیکن ساریاں نہیں. اور کچھ بات بڑے لوگ روتے ہیں, یقین کریں بڑے لوگ روتے ہیں. عجیب انداز ہے. تو سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے, تو اس کو عرب پتی ہے, تو بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی, نہیں دل کر رہا تھا اس کے ساتھ, اس کا ایک عجیب معاملہ ہے. تو فاطمہ طیبہ طاہرہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. بولے ذرا جنتی عورتوں کی سردار ہے. عرض کرتی علی میں دیکھ رہی ہوں کہ تم پریشان نظر آ رہے ہو, بولے ذرا تم پریشان نظر آ رہے ہو. اب معاملہ الٹے ہے, اب بیویاں نہیں پوچھتی پریشان نظر آ رہے ہو. اب خامن تھکا ہوا ہو, ٹوٹا ہوا ہو, ہارا ہوا ہو, اور بہت دراصل سے گزر رہا ہو, پریشان ہو, ڈبل مائنڈیڈ ہو, پتہ نہیں کتنی مصیبتیں ہوں, تو خامن کو الٹ پوچھنا پڑتا ہے بیگم جی خیر ہے کہ کیا ہے. وہ نہیں پوچھتی کہ تم کیوں تجسس کا شکار ہو, ڈبل مائنڈیڈ کیوں, اتنے سرخا اور پریشان کیوں, اور اتنا دکھا ہوگی معذرت کے ساتھ. تو وہ تو سیدہ کائنات ہے. بولے ذرا وہ تو سیدہ کائنات ہے. پوچھ رہی ہے اپنے شوہر سے علی کیوں پریشان ہے, علی کیوں پریشان ہے. فرمایا فاطمہ ایسی کوئی بات نہیں. آج ہمارے دوست حضرت عثمان غنی نے ایک دعوت کی بڑی عظیم شان ہمارے نبی کی, تو میرے دل چاہ رہا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی پیسے ہوتے تو ہم بھی حضور کو بلاتے ہیں. بولتے ذرا ہم بھی حضور کو سیدہ کونین سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ طیبہ. حضرت جی ایسے بولو سیدہ طیبہ عابدہ, یہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ. جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جانے احمد. سیدہ فرمانی علی تسی پریشان نہ ہو, تسی میرے بابے نو بلاؤ دعوت دیو. خامن نو تو پتا ہونا نے گھر وچ کی ہے, لون مرچ ہے کہ نہیں, ہر بندے نو اپنے گھر دا پتا ہونا نا میرے گھر وچ کی ہے, تو جو ہے ہر بندے نو پتا ہونا میرے گھر وچ کی ہے. ایک گھر یاد رکھیا, وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب ہنگام کا, وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب ہنگام کا, چل گیا جب کھیت برسا بھی کس کام کا. ہاں جی, اور چیونٹی کے لیے ٹوٹا بھی دریا ہوتا ہے. میری بڑی گہری باتیں ہیں, خدا واسطے سنا کرو ذرا. چیونٹی کے لیے ٹوٹا بھی دریا ہوتا ہے. یہ پیالی میں چیونٹی کو ڈالے تو وہ ڈوب جاتی ہے, اس کے لیے وہ دریا ہے. اور آپ کا کسی ویلے کا 100 روپیہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے, 500 بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے, اور 1000 کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے. میں نے پچھلے چند دنوں میں کسی امیر بندے کے ساتھ پیسے بانٹے ہیں تھوڑے سے غربا میں رات کے وقت.
اور یقین کرے کہ عجیب تجسس، عجیب کفیت، اور رب کعبہ اور رب محمد کی قسم، میں تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے نا، نبی کے ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یا اللہ اگر میرے پاس کچھ ہو نا، یہ مال دولت، تو میں یہ خطابت، یہ دنیا داری کی، یہ دنیا داری کے ٹیپ ٹاپ ہو جاتی ہے نا یہ، اور اندر میں خلوص ہو تو عالم دین کی پھر تو بڑی بات ہے، تو ٹیپ ٹاپ ہے تو پھر تو کچھ بھی جینا روپیہ بن ہے۔ تو میں نے کہا کاش کبھی رب میرا دینا، تو پھر یہ جو مستحق لوگ ہیں، غرباء و مساکین ہیں، یتیماں ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، سوال بھی نہیں کرتے، اور جب ان کو کچھ دیا جائے رات کے اندھیرے میں تو آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں، اصل میں حقدار وہ ہیں، بولے ذرا اصل میں حقدار وہ ہیں۔ تو شوہر سے زیادہ گھر کو کون جا رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہہ رہی علی بلاؤ حضور کو، علی حضور کو بلاؤ۔ مولا علی فرما رہے ہیں فاطمہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمائے تم اس بات کی فکر مت کرو علی، حضور کو بلاؤ۔ بولے ذرا اب حدیث شریف میں صبح پڑھ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ نے ہنڈی اٹھے رکھی ہے، حضور ہولی ہولی ہولی، سیدہ نے گھر والے جا رہے ہیں، سیدہ نے ہنڈی اٹھے رکھی ہے، ہنڈی رکھ کے سیدہ سجدے میں پہ گئی نے، عرض کر دی نے یا اللہ تو جاننا ہے ساڑھے گھر میں فاقے نے ایسا فکر کو پسند کیتے، یا اللہ میرے بابا جی سے صحابہ یار نے، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ نال جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تھے من سلوہ نازل ہو گئے آئے، یا اللہ اپنی قدرت نال اج لنگر دا انتظام فرما دے، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ لنگر دا انتظام فرما دے۔ زہرا نے ہنڈی کھولی، کھانے دی جلدی خوشبو آ رہی ہے، جنہوں حضور نے کھانا کھا دے، صحابہ لوگ کہنے میرے نبی پاک دیکھو صحابہ کریے جنہا کھانا کھا دے، کبھی ایک دا ٹیپ پہ مزہ میں کہہ دے، صحابہ کہنے کملی والے پوری حیاتی میں جنہا لنگر کبھی نہیں کھا دا۔ حضور فرمانے نے صحابہ میری دھی جدو اللہ کے دعا کر رہی تھی، یہ جنتا تو کھانا دے کے فرشتے آئے نے، جنتا تو کھانا لے کے آئے نے، اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ پھر سجدے پہ گئیاں، عرض کی تھی میرے مالکہ حضرت عثمان غنی پہ امیر سن، انہاں ہر قدم دے بدلے ایک گناہگار آزاد کیتا ہے، میں جانی ہے یا اللہ میرے نبی دی امت وچوں ایک مرد جہنمی ایک عورت جہنمی، ہر قدم دے بدلے دوزخ تو آزاد فرما دے۔ تھوڑی دیر گزری حضرت جبریل آ گئے، عرض کی تھی سونے اللہ کہہ رہے سجدہ ایک اتنی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اسی ایک قدم دے بدلے 1000 جہنمی مرد 1000 جہنمی عورتہ اسی آج جہنم تو آزاد کر دے آگے۔ ایک 1000 مرد اور ایک 1000 عورت جہنم تو حضور دے قدم دے بدلے آمن دے۔ محبت نہ بولو ذرا اللہ اکبر کبیرہ فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا۔ حضرت بھائی تائیں کہنے نے آپ فرماتے ہیں خود تو رہے بھوکے، خود تو رہے، میں اپنے موضوع کو نہیں ہٹتا، میں روز پڑھ رہا اصل چلاتے حضرت تقاضا سی اصلاح معاشرہ بھی کرنے ہیں، میں صبح چوپڑی روٹی بھی کھاواں، لسی بھی ہوئے، دہی بھی ہوئے، تے 2 پراٹھے بھی کھاواں، کے خیال ہے پرسنل ایگزامپل اضافہ سے ایگزامپل میری بزاد سنو کہ میں صبح تک آرام فرما رہا ہے، گھڑی مجھے بیٹھ کے جمعہ پڑھانا ہے، گھڑی مجھے بیٹھ کے واپس چلا جا، کہ میں نے روزے کے آخنا ہے، جنہ دے روزے رکھے بولو ذرا اللہ اکبر کبیرہ، میرے نہ مل کے ذرا حاضری ڈالو۔ ارے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو رہے بھوکے اوروں کو، ارے کتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے فیاض ہیں، ارے کتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دے، خود تو رہے۔ اچھا میں ایک کی مثال دوں اس کی،
میں اگلے دن پڑھنا سی اتنے وزیر آباد اے سی صاحب کے گھر کے کول کمیشن صاحب کے گھر کے کول میں پہلا لالچ کیتا تو جو ہے کہ میں لوکل جاواں انسان ہے نا انسان کے اندر نفس پلید پلید چکیتا نہیں اصل پلید کا ناس ہے دنیا داری نے سانو بڑا ذلیل کیتا نا پاکستان پہلا ملک ہے خربوزہ 100 روپے کلو کا 1.5 روپیہ سیدھی کے بھی چلان ہو رہے 100 روپے کلو خربوزہ یہ ہونا آج 200 ہے رمضان آ گیا نا آسٹریلیا کے دوسرے ملکوں میں میرے دوست بیرون ملک بھی ہیں الحمدللہ دس دن مولوی صاحب ایک کافرانہ انگریزاں نے خصوصی لیو دیتا ہے مسلمانوں نے اسی ڈبل کر دیتی ہر چیز ہی عجیب ماحول ہے ساڈا صحیح نہیں ہو سکتے صحیح ہو جاؤ یقین کرو میں بھی صحیح ہوگا تسی بھی صحیح ہو جاؤ میں کہ میں گاڑی کرانا دے پھر میں سوچیا میں کہ گاڑی والے کو پیسے دینے نے کس طرح جمع میں اپنی گل سنا رہا اپنی دکانداری کوئی بندہ خراب نہیں کرے اے میرے سودرے تو دوست بیٹھے تھے میرے پکے مقتدی نے الحمدللہ انج دا کام نہیں کہ لٹ بال پریتا نو توڑ دینی جی ماں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینی تے مینوں کہنے لگے تسی کس طرح آ رہے ہو تے میں کہ میں گاڑی لے کے آنا لگا کہ نہیں تسی انج ہو تے گاڑی اسی اٹھو کروانا نہیں میں ڈبل مائنڈڈ ہو گیا تو جو میری گل دا کبیر بنایا گیا میں ڈبل مائنڈڈ ہو گیا میں کہ میں انج کراں تے میرا 2500 روپیہ بچہ ہے یا 2000 یا 2500 روپیہ خدا واسطے کر کے میری گل سننی تساں میں اپنی گل سنا رہا میں کہ 2000 یا 2500 یا 3000 روپیہ میرا بچہ ہے گا تے میں انج کرنا میں لوکل جانا تے اے سودرے دے بندے جڑے نے وہ مینوں چھوڑان گے پھر میں کہیا مولوی صاحب اتنا تو غلط فیصلہ کر رہا ہے اپنے بچا رہا ہے ان کے لگوا رہا ہے اپنے بچا رہا ہے ان کے لگوا رہا ہے کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں کیا ان کا احساس میرا احساس نہیں کیا ان کے بچے میرے بچے نہیں کیا ان کی عزت میری عزت نہیں کیا ان کے پیسے میرے پیسے نہیں وہ میرے دل کو اعتماد کرتے ہیں اعتماد روح کی طرح ہوتا ہے ایک دفعہ واپس چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا لاکھوں روپے مجھے لوگ دیتے ہیں رمضان میں وہ رماؤ مساکین جو رماؤ کو تقسیم کرنے کے لیے میں کرپشن کروں تو میں امین ترین مولوی ہوں میرے نبی کے ممبر کی قسم ہے الحمدللہ اس کرپشن سے میرا دامن صاف ہے الحمدللہ اور روزے محشر میں یوں کر کے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ یا رسول اللہ چاہے میں رینٹ کے گھر میں رہتا تھا جو بھی میرے معاملات تھے لیکن کرپشن نہیں کی دین اسلام کو بلیک میل نہیں کیا میں نے یار انہوں نے مجھے بڑا کہا آپ آ جاؤ ہم گاڑی کروا دیتے ہیں ادھر سے تو میں نے کہا نہیں پتر میں گاڑی لے کے آیا میں اپنی گاڑی اس مسئلے سے بڑے سارے مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں میرے بھی بڑے سارے مسئلے ہیں مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے یہ نہیں کہ میں چوپڑی کھاؤں دوسرا روٹی کھائے آؤ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی محبت ہی گل کر رہے ہیں ارے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دے کتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے اور ایک دن حسنین کرے میں بیمار ہو گئے آخری گل سنو 2 منٹ دی آقا علیہ السلام نے فرمایا زہرا منت مانو کی کرو بولو منت مانو انہاں 3 روزے نہیں منت مانی آل نبی نے کنے روزے نہیں بولو تو جو صحت یاب ہوئے تو 3 نے روزے رکھے مولا علی کا بھی روزہ شونہ نے 5 ہستیاں روزے رکھے مولا علی کا روزہ بی بی فاطمہ کا روزہ امام حسن کا روزہ امام حسین کا روزہ اور فاطمہ و علی تے بی بی فضا 5 ہستیاں کا روزہ جو روزہ افطار کرن لگے نا تو جو ہے تو سوالی آ گیا انہوں کے اہل بیت والے ہو وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا اہل بیت والے ہو دروازے تے دستک ہوئی میں مسکینہ تے کئیاں دنوں کا بھوکا ہے کچھ اب قرآن سورہ دہر دی تفسیر کر رہے ہیں تو جو کچھ ایسی نہ تھوڑا بہت آل نبی نے سارا دے دیتا بولو ذرا آل نبی نے دوسرے دن روزہ رکھیا جو بھی رکھیا تو پھر سوالی وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا دوسرے دروازے تے دستک ہوئی اہل بیت والوں میں یتیم ہوں کئی دن سے بھوکا ہوں کچھ ہے حضرت علی نے سارے اٹھا کے دے دیا اب جب تیسرا دن ہوا تو پھر دروازے پہ این افطاری کے پہلے دستک ہوئی اہل بیت والوں کچھ ہے تو حضرت علی نے سارا اٹھا کے دے دیا اب جب 3 دن فاقے سے ہوئے تو حضور تشریف لائے تو چہرے دیکھے بولے ذرا اور ایک بات یاد رکھنا جب آپ کسی کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جاؤ نا اپنی پریشانیاں اپنی پرابلمز اور اپنے جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو تیرا چہرہ دیکھ کے اگلا سمجھے نا تیرا رشتہ دار تو اس سے کبھی بات نہ کرنا ادھر دیکھو کبھی بات نہ کرنا تیرا چہرے کا رنگ دیکھ کے تیری کفیت کو نہ سمجھ سکے تو سوال کر کے شرمندہ تکلم ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو حضور کی تو وہ آت تھی حضور نے فرمایا فاطمہ
یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تینوں دن سوالی آتا رہا، ایسے لے کے جاتا رہا، ابھی وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے تو جس قرآن کی تم بات کرتے ہو نا کہ قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، یہ قرآن تو میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے. بولے یہ قرآن تو میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے. جبریل قرآن لے کے آ گئے، فرمایا کملی والے اپنی اہل بیت مبارک دے تینوں دے میں آیا ہوں، میں مسکین بن کے آیا، یتیم بن کے آیا، اسیر بن کے آیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یا رسول اللہ تینوں دن میں اندر ہے، یتیم بن کے بھی تے مسکین بن کے بھی تے اسیر بن کے بھی تے اللہ نے سورت دہر دی آتا اے تیری اہل بیت دی شان وچ تانوں نازل فرمائی، یعنی کہ اہل بیت دی شان وچ نازل ہوئی. یہ اللہ کی محبت. الحمدللہ چلو آج تسی بڑے وقت منائے، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم انشاءاللہ روزداروں اللہ تواڈے روزے قبول فرمائے. دائیں بائیں غرباء و مساکین یتیماں دا خیال رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویلے نا 10% زکات سی کتنی بولو تو کر انہوں نے سیدھے دیتی، انہیں کہے 10% تے حساب نہ تے ایک لکھاں میں سوال ٹوٹ گیا. جی موسیٰ علیہ السلام تسی مال ہڑپ کرنے لگے، میرا کیا خیال ہے؟ تو پھر تمہیں پتہ نہ نیچے جا رہا نیچے جا رہا نیچے جا رہا تے ساڑھی 2.5% ہے. کتنی ہے ساڑھی؟ اللہ نے اس امت خاص کرم فرمایا ساڑھی 2.5% ہے. جڑی زکات دیندے نا وہ زکات دیو، لبو بندے یقین کرو، نہیں لبدے تے میرا رابطہ کرو. الحمدللہ میرے کول مستحق لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال میں الحمدللہ کرپشن فری پاکستان ہے. مولوی جڑا تواڈے سامنے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال انشاءاللہ اللہ انجی رکھے انجی رکھے انجی رکھے اللہ انجی رکھے. میں نے پتا کہڑے کہڑے بندے ڈسٹرب نے، کہڑے کہڑے بندے ڈیلی ویجز ہیں، ٹو مونٹ شادری والے نے جنہوں نے گزارے لوز کاٹ ہونے نے. میں نے شادری کر دیا گا تو جی میں حضرت عمر رات میں اٹھتے سن تے گھراں دے مسائل سنتے سن کان لا کے. اسی چوڑیاں سونے کان لا کے نا غیبت سونے کہ مولوی اکبر دی کیڑی گل ہوئی لوز لا کے نہیں، یہ کیڑی وہ گل ہے جڑی پکڑا دے معاشرے وچ بنتی ہوے تے وہ کان لا کے سنتے ہیں. اے گھر دے وچ آواز آئی غریب کون ہے، مسکین کون ہے، مسائل کے نے، کیا پریشانیاں نے. پریشانیاں میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.